قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ گزشتہ دروس میں دو اہم باتیں آپ کے لیے لائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر خبر غیب ہو سکتی ہے اور ہر پیشین گوئی یہ بھی غیب کی خبر ہو سکتی ہے۔ ہر پیشین گوئی ظاہری بات ہے غیب کی خبر ہے، اس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور ہر خبر پیشین گوئی نہیں ہو سکتی۔ ہر خبر پیشین گوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ہر پیشین گوئی غیب کی خبر ہو سکتی ہے نا۔ کئی سوال ایسے اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں آ چکی ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات بتائی ہم نے وہ کیا تھی؟ فطرت کس کی محتاج ہے؟ قدرت کی محتاج ہے، اور قدرت فطرت کی محتاج نہیں۔ کوئی ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ فطرت کے خلاف ہے لیکن وہ قدرت کے خلاف نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے جو باتیں بیان کی ہیں ہم اسے ماننا پڑے گا، اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جمادات میں ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ جمادات میں انسان کا جوتا اس کا تسمہ، انسان کی لاٹھی اس کا کوڑا گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔ جمادات کا معاملہ ہے، لہذا ایسا ہو کر رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ خود انسان کی اپنی ران، گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس کی غیر موجودگی میں گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا، کس نے کیا کیا کچھ کیا، اس کی ران آنے کے بعد اسے ساری خبر دینا شروع کر دے گی گفتگو کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ یہ ایسا ہو کر رہے گا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ فطرت کے خلاف ضرور نظر آتا ہے لیکن قدرت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، تو اس حوالے سے یہ باتیں آ گئی، اس پر تفصیل ہو چکی ہے۔ جمادات میں، نباتات میں جو تھا وہ کیا باتیں تھیں آپ یہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منبر بنایا گیا، خود لکڑی کے تنے نے آپ سے کیا کیا ہے؟ بات کیا۔ تو اسی طرح حیوانات کی کچھ باتیں آئی تھیں۔ حیوانات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، اس بات کو واضح فرمایا کہ خود گائے پر ایک آدمی نے سواری کی تھی، تو گائے نے کیا کیا ہے؟ گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، مجھے اصل میں جو بنایا گیا ہے وہ کھیتی باڑی کاشتکاری کے لیے۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا، کہا یہ گائے بات کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر کے سارا ماجرا سنایا، تو اللہ کے نبی نے کہا میں ابو بکر عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا ہوگا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے وہ بھی واقعہ ہم نے سن لیا تھا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، اور چرواہے نے کیا کیا؟ پیچھا کر کے کسی طرح سے بکری کو چھڑا لیا۔ تو بھیڑیے نے بات کی انسانوں کی طرح، اور کیا کہا؟ عجیب انسان ہو، اللہ نے جسے میرا مقدر بنا دیا تم اس کو مجھ سے چھینتے ہو۔ یہ بھیڑیے بات کر رہا ہے۔ کہا اس پر تم کو تعجب ہے، جاؤ مدینہ میں تمہارے جو نبی ہیں ایک شخص جو وہاں ہو تو ماضی کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ حیران ہو کر کے آ گیا نبی کے پاس، کہا ایسے ایسے ہوا۔ نبی نے کہا انتظار کرو، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، اس کے بعد کہا بتاؤ سارے صحابہ کو، انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات کہی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوڑا، جب تک کہ جوتا، جوتے کا تسمہ اور انسان کی ران بات نہ کرے، اس وقت تک قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر؟ یہ جو بات اس نے بیان کی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آج کے درس میں مختصر کچھ باتیں ہم بیان کریں گے۔ ذوی العقول، جو عقل رکھنے والی مخلوق ہے، ان کے بارے میں نبی نے کیا پیشین گوئی کی؟ جمادات کے بارے میں ہو گئی، حیوانات کے بارے میں ہو گئی، لیکن اب ذوی العقول انسانوں کے بارے میں نبی نے کیا پیشین گوئی کی ہے؟ ان بہت ساری پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی نبی نے یہ کی کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ دجال کا ظہور ہوگا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے؟ ذوی العقول ہے نا سب۔ یہ اس سے پہلے دابۃ الارض کی بات بھی آئی۔ دابۃ الارض نکلے گا زمین سے ایک جانور جو بات کرے گا انسانوں سے، گفتگو کرے گا انسانوں سے۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات بیان کی، اور حدیث میں حدیث صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جانور دیکھے گا اور دیکھ کر مومن اور کافروں میں فرق کرے گا، اور فرق کر کے پیشانی ناک کے قریب جو ہے نا، پیشانی سے قریب جو ناک ہے اس کے درمیان مہر بھی لگائے گا۔ کون؟ دابۃ الارض، وہ زمین سے نکلنے والا جانور باتیں بھی کرے گا اور مومن اور کافر میں فرق بھی کرے گا، اور پیشانی کو لے کر کے یا ناک سے قریب جو پیشانی کا حصہ ہے وہاں پر مہر بھی لگائے گا۔ یہ کافر اور یہ مومن ہے، مہر بھی لگائے گا۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔
اور عجیب مسئلہ ہے کہ اب تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکنالوجی، ہتھیار، بم، دھماکے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں. کس طرح کی باتیں کی ہیں؟ سواریوں کی باتیں کی ہیں. لہذا دجال بھی کس پر آئے گا؟ نبی کی پیشین گوئی دیکھیے دجال کس پر آئے گا؟ حدیث میں ہے، صاف حدیث میں ہے. بس اتنا بتا کے بہت ساری باتیں بتائیں گے. دجال پیشین گوئی ہے نبی کی. دجال کا ظہور ہوگا. کتنے دن تک وہ رہے گا ظہور کے بعد؟ 40 دن تک. 40 دن میں کیا کرے گا؟ پوری دنیا کی سیر کرے گا. کہاں نہیں جائے گا؟ مکہ مدینہ نہیں جائے گا. اور کیا اللہ کے نبی نے کہا؟ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اس کے ساتھ روٹیوں کا اور شہد کا پہاڑ ہوگا. روٹیوں کا بھی پہاڑ ہے، شہد کا بھی پہاڑ ہے. اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ عجیب معاملہ اس کا یہ ہے کہ آسمان سے کہے گا پانی برسا، آسمان برسانا شروع کر دے گا. زمین سے کہے گا اناج اگا، اناج اگانے شروع کر دے گا. زمین سے کہے گا خزانے نکال، خزانے نکالنا شروع کر دے گا. کیا پیشین گوئی کی؟ زندہ کو مار دے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا. ہر ایک کے لیے نہیں، کچھ اللہ تعالیٰ اختیار دے رکھے اس میں. اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوں گی. لیکن نبی نے وہاں کیا کہا؟ کہا اس کا ایک گدھا ہوگا. یہ پیشین گوئی ہے. سواری کیا ہے اس کی؟ پلین تو نہیں اس زمانے میں، سب ختم ہونے والے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، کتنی تباہی آنے والی ہے. وہ تیسری عظیم کیا کہتے ہیں، تیسرا ورلڈ وار. لہذا پتہ نہیں اس میں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا جانے والا ہے. سب بچے کچھ لوگ پھر وہی پرانے طرز پر آئیں گے. کہا اس کا گدھا ہوگا. اس گدھے کے بارے میں نبی کہتے ہیں اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کا ہوگا. یہ پیشین گوئیاں نبی کی. یہ سب ہوگا. آنکھوں سے گدھا ہی دیکھنا پڑے گا. پلین کا مسئلہ نہیں ہے. تعویل کر کے کہو گے کہ ایسے تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کیا اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ فطرت کے خلاف ہو سکتا ہے لیکن قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم کو ماننا پڑے گا اللہ قادر ہے. ایسا جانور آئے گا تو لہذا اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان کی جو مسافت ہوگی 40 ہاتھ کی ہوگی. مکہ و مدینہ میں نہیں جا سکے گا. اور عجیب بات ہے نبی نے کہا اس کا ظہور کہاں سے ہوگا یہ بھی بتائے پیشین گوئی. کہاں سے ظہور ہوگا اس کا؟ دیکھیے خراسان کا علاقہ، خراسان کے علاقے میں ایک محلہ ہی ہوگا، اس کا نام یہودا. محلے کا نام کیا؟ یہودا. اس محلے سے وہ جو ہے مطلب ظہور ہوگا، اس کا ظہور وہاں سے ہوگا. اور اللہ کے نبی نے کہا یہ مشرق جو دکھ رہا ہے اس مشرق کی طرف سے جو ہے دجال کا فتنہ ہوگا. مشرق کی طرف سے دجال کا کون سا علاقہ؟ مشرق کا ملک شام اور عراق کے درمیان خراسان. اس خراسان میں بھی یہودا محلے سے جو ہے اس کا ظہور ہوگا، وہاں سے وہ نکلے گا. اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کی اور کہا وہ کانا ہوگا، اور کہا اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. لہذا ایک تو یہاں جانور مہر لگا رہا ہے نا، دوسرا اس کے اس پر پہلے سے مہر لگی ہوئی ہے. مومن دیکھ کر کے پہچان جائیں گے. یہ ساری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان کی. اس کے باوجود وہ کافر، اس کے باوجود وہ رب نہیں ہوگا. کیوں؟ اتنی بھی استطاعت نہیں ہوگی کہ ساری صلاحیتوں کے باوجود وہ لکھا ہوا کافر مٹا سکے. دوسرا وہ آنکھ جو گئی ہے اس کو بنا سکے. بڑے بڑے آج کل ڈاکٹرز ہیں نا، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی. اس وقت یہ سب نہیں رہے گا، اس لیے بنا بھی نہیں سکے گا. لہذا وہ اللہ کی نشانی ہے. کیسے بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کانا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، ایک آنکھ اس کی مسخ ہو چکی ہوگی. یہ ساری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس کے بعد یہ کہ وہ ریگستانی علاقے سے عراق اور جو ہے نا ملک شام کے درمیان میں جو ریگستانی علاقہ ہے وہاں سے وہ حجاز کی طرف آنے کے لیے نکلے گا. آئے گا گھومتے گھومتے مکہ مدینہ میں نہیں جا پائے گا تو کہے گا یہ وہی علی صاحب کی بستی ہے. پھر دوبارہ وہ عراق کی جانب جب نکلنے لگے گا مقام لد پر پہنچنے کے بعد وہاں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. تو اس حوالے سے معلوم یہ ہوتا ہے امام مہدی کا ظہور ذوی العقول میں سے، اور دجال کا ظہور ذوی العقول میں سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس میں سے؟ ذوی العقول میں سے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. عقل مندوں میں سے یہ آنے والے ہیں، یعنی عقل رکھنے والوں میں سے یہ آنے والے ہیں. اور پھر اس میں حضرت امام مہدی بھی جو آئیں گے، وہ امام مہدی آنے کے بعد ان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظہور کے بعد 5 سال 7 سال یا 9 سال بس اتنا عرصہ ہے، اسی میں سارا معاملہ جو ہے گا امن و امان آئے گا. لہذا بے انتہا مال ہوگا، کثرت ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. لہذا وہ 7 سال یا 5 سال یا 9 سال کے عرصے تک رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں ظہور کے بعد. تو اس اعتبار سے اب وہ کیسے پہچانے جائیں گے اس کی بھی پیشین گوئیاں ہیں. بہت لمبا وقت ہو جائے گا، اس کی بھی پیشین گوئیاں ہیں. بالاختصار یہ حدیثوں میں آیا کعبہ کے اندر جو خزانہ ہے اس پر قابض ہونے کے لیے 3 جو ہے بادشاہ
جو ایک بادشاہ کے بیٹے ہوں گے، بادشاہت کے حوالے سے اور خزانے کو پانے کے لیے جھگڑ پڑیں گے، لہذا اس موقع پر اسی جو ہے مشرقی علاقے سے لوگ آئیں گے، بڑا معاملہ ہوگا، بڑا جو ہے اس وقت خون خرابہ ہوگا۔ اس موقع پر امام مہدی اپنی امامت کا ظہور کریں گے تو کچھ لوگ ان پر ایمان لائیں گے، بڑے کمزور ہوں گے یہ، لیکن ان کو بھی تباہ کرنے کے لیے خراسان کے علاقے سے لوگ نکلیں گے یا مشرق کے علاقے سے نکلیں گے، 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، کعبہ کے قریب آئیں گے، سب کے سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ایک اس میں معذور قسم کا بچے گا، وہ جا کر کے اس بات کو ساری داستان کو پیش کرے گا، تب وہ لوگ کہیں گے، تب تو یقین اسی بات پر آتا ہے کہ وہی امام مہدی ہیں، اسی لیے تو یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، چلو چل کر اب ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ لہذا اس طرح سے بیعت کا معاملہ ہوگا اور وہاں امام مہدی ظہور پذیر ہوں گے اور امامت کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ تو یہ ذلیل عقول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی اور دجال کا فتنہ، دابۃ الارض کے فتنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور یہ بنیادی باتیں ہیں، مستقبل کے حوالے سے نبی نے پیشین گوئیاں کی ہیں، ان پیشین گوئیوں کو یاد رکھنا، اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی تعویل سے ہمیں رکنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تعویلات کرتے ہیں۔ جہاں تک مہدی کی بات ہے، لفظ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ، اسی سے خلفاء الراشدین المہدیین ان کو بھی کہا گیا، سب مہدی تھے، وہ کون؟ خلفاء الراشدین المہدیین ان کو کہتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ چاروں خلیفہ ہیں۔ اسی لیے آج ہماری جمعیت کے بھی ایک امام ہے، ان کا کیا نام ہے؟ اصغر علی امام مہدی۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا پریشان، یہ مہدی کیسے ہوئے؟ رکھ سکتے ہیں؟ کئی ایک ایسے خلفاء کے بھی نام آ گئے جن کا نام ہی مہدی تھا، انہوں نے اپنا رقم نام سے مراد آگے انہوں نے مہدی لفظ بڑھا دیا تھا۔ اس حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امام مہدی جو ہے ان کے لیے خاص ہے، تو ان کا نام امام مہدی نہیں، اصل نام کیا ان کا؟ محمد ابن عبداللہ ہوگا نام ان کا۔ کیا نام ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ یا احمد ابن عبداللہ، نبی کے نام پر نام ہوگا۔ نبی کے نام قرآن میں 2 آئے ہیں، یا تو محمد بن عبداللہ ہوں گے یا احمد ابن عبداللہ ہوں گے، لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام مہدی، یعنی یہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں کے نام بھی اس طرح آتے ہیں کہ ناموں کے ساتھ وہ مہدی لفظ بڑھا لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اس وقت کے جو ہمارے جمعیت کے امیر ہیں ان کا نام بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خلفاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ناموں کے آگے کیا آتا تھا؟ مہدی۔ تو اس حوالے سے کوئی بڑی تعجب کی اس بات نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پیچیدگی تھی اصغر علی امام مہدی صاحب کو لے کر کے، آج تھوڑا سا مسئلہ شاید اصغر علی وہ ہیں، بعد میں امام مہدی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ لفظ امام کوئی، ہمارے یہاں بھی امام صاحب بھی ہوتے ہیں نا، پہلے نام رکھے جاتے تھے، امام صاحب، بڑے صاحب، اب کچھ بھی نہیں ملا تو یہی نام رکھتے تھے بیچارے، امام صاحب، بڑے صاحب۔ پھر بعض قریوں کا تو حال یہ ہے کہ کچھ نام نہیں ملا تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نام تھا، عورتیں تو اس کا نام بسم اللہ، اس کا نام ہیراما، اس کا نام پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھا کرتے تھے۔ اچھا کچھ نہیں ملا تو آخر میں جنت نام رکھتے، کس کا؟ بچی۔ ایک اچھا ہوا کہ جہنم کسی نے نہیں رکھا، اتنے سمجھدار تھے لوگ، اتنے سمجھدار تو لوگ تھے کہ جہنم کسی نے نام نہیں رکھا۔ کیا نام رکھا بچی کا؟ جنت نام رکھا، جنت بھی۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا نام، کچھ نام ملتے نہیں تھے، جہالت ایسی تھی، علماء کی کمی تھی، تو لہٰذا اس طرح کے نام چلے ہیں بہت سارے۔ تو ایسے امام صاحب بھی نام رکھا جاتا تھا، تو آج بھی ہمارے یہاں ایسے نام پائے جاتے ہیں، اس کو باقی رکھا گیا، تو اس لیے تعجب کی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حق کو سمجھنے، حق کو اپنانے کی توفیق عطا کرے، خیر کے فیصلوں پر جمع رہنے کی اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے۔